سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استاد زمن علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کے لکھے ہوئے کلام میں سے کلام آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینہ پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے، کیا مدینہ پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے، اور ان کے گیسو نہیں رہے میں کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رہے میں کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو طبلوں کی ایک جائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو طبلوں کی ایک جائی ہے، کیا مدینہ پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے، اور جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اور بہت ہی خوبصورت شعر، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے،
جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے کیا مدینہ پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے اور درد دل کسی کو سناؤں میں تمہارے ہوتے درد دل کسی کو سناؤں میں تمہارے ہوتے بے کسوں کی بے کسوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے بے کسوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے اور آپ آئے تو منور ہوئی اندھی آنکھیں آپ آئے تو منور ہوئی اندھی آنکھیں آپ کی خواہ کے قدم سر میں بینا ہے آپ کی خواہ کے قدم سر میں بینا ہے اور مقطع سماعت حضرات اے حسن حسین جہاں تاب کے صدقے جاؤں اے حسن حسین جہاں تاب کے صدقے جاؤں ذرے 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 سے عیاں جلوہ زیبائی ہے کیا مدینہ پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعلوم والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم پچھلے جمعہ کو میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کے گوشت گزار کی تھی قرآن مجید کے سورہ بلد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبہ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائی اور زبان اور دو ہونٹ اور اسے دو ابھری ہوئی چیزوں کی راہ نہ بتائی اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہا ہے اور یوں تو بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو عطا فرمائی ہیں مگر یہاں پر جن نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ آنکھ ہے زبان ہے ہونٹ ہے اللہ نے آنکھیں دی تاکہ ہم صحیح چیزیں اچھی چیزیں دیکھیں برائی سے
اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو بچائیں۔ زبان دیے کہ اچھی بولی بولے، غلط بیانی سے، غلط باتوں سے پرہیز کریں، اپنی زبان کو غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے دور رکھیں۔ اس لیے کہ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا، زبان بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہمارے آپسی بول چال میں بھی ہم کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو زبان دی۔ جب کہتے ہیں کہ زبان دی تو پھر وہ بندہ جسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے زبان دی، وہ بھی آپ کی بات پر بھروسہ کرتا ہے کہ بھائی آدمی نے زبان دیا ہے، اب مکر سکتا نہیں۔ تو زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ جب ہم کسی بندے سے کہتے ہیں کہ ہم نے زبان دی تو ہم اس کو پورا کرتے ہیں، ہے نا؟ اس کو پورا کرتے ہیں، کتنی بھی تکالیف پریشانی کیوں نہ آ جائے، آدمی اس کام کو پورا کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے۔ بندے کو زبان دیتے ہیں تو ہم بڑا خیال کرتے ہیں کہیں میری بات غلط نہ پڑ جائے، کہیں میں رسوا نہ ہو جاؤں، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ تو نے زبان دی تھی، تیری زبان کا کوئی ویلو نہیں ہے، تیری زبان پر تیرے اوپر کوئی اعتماد، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اپنی اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے، اپنے بھروسے کو قائم رکھنے کے لیے ہم جی جان کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی سے پیسے لیا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں تاریخ کو میں تمہیں دوں گا یا دلواؤں گا، یہ میری زبان ہے۔ تو اب ہم اس کے فکر میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی اسے زبان دی ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا، کسی بھی طریقے سے ہو فلاں تاریخ کو اسے یہ پیسہ دینا ہے کیونکہ ہم نے اسے زبان دی ہے۔ سوچنے والی بات ہے، ایک بندہ بندے کو زبان دے تو اس اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے، اس بھروسے کو مضبوط رکھنے کے لیے بندہ ہر ممکنہ کوشش کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی بھی تو یہی کہہ رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، اور ہم کلمہ پڑھ کر اقرار کرتے مولا ہم تیرے ماننے والے ہیں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ مولا ہم تیرے ماننے والے ہیں، تیرے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں آئیں گے، اور ہم توبہ بھی کرتے ہیں، اور ہم توبہ بھی کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اسی توبہ کو توڑ دیتے ہیں۔ دنیا دار کے پاس، دنیا کے رہنے والے بسنے والے انسان کے پاس، ہمارے رشتہ داروں کے پاس، بھائیوں کے پاس زبان چلی جائے تو ہم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ میرا وقار چلا گیا، میری عزت چلی گئی، میرا وقار مجروح ہو گیا، دنیا مجھے کیا کہے گی۔ یہ انسان جسے اپنی زبان کی بھاس نہیں ہے، جسے کسی کی زبان کی اہمیت نہیں ہے، آپ سوچیں ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ مگر کبھی ہم نے سوچا جو خدا ہمیں اتنی نعمتیں دے کر کے صرف اتنا کرا، میرے بندے میری بارگاہ میں آ جا، اور ہم کہتے مولا ہم تیری بارگاہ میں آنے والے لوگ ہیں، ہم تیری بارگاہ میں اپنے جمی کو جھکانے والے لوگ ہیں، سجدہ ریز ہونے والے لوگ ہیں مولا، ہم توبہ کرتے ہیں، پھر سے اسی توبہ کو توڑ دیتے ہیں۔ کیا اس وقت ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ مگر وہ خدا جو ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اتنی بار بار توبہ کرنے کے باوجود وہ خدا یہی کہہ رہا ہے بندے کوئی بات نہیں، وہ دنیا دار ہے کہ ایک بار بھروسہ توڑ دے یا ٹوٹ جائے تو تمہیں شرم آتی ہے اور دوبارہ وہ اپنے دروازے پر آنے نہیں دیتا۔ میں خدا ہوں، میری بارگاہ میں اگر تم نے بار بار گناہ کیا ہے، بار بار توبہ کی ہے، اب کی بار صدق کے دل سے آ جاؤ، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیونکہ میں نے آنکھوں کے تعلق سے اور زبان کے تعلق سے پچھلے جمعہ کو بات اپنی ہو چکی تھی، آگے کی آیت کو پڑھتے اللہ فرماتا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے تمہیں دو ابھری ہوئی چیزوں کی راہ دکھائی۔ میں نے کہا تھا اس کے تعلق سے کہ علماء فرماتے کہ ماں کے استان کے حوالے سے ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے کہ اس سے مراد شر ہے
اور خیر ہے، اچھائی ہے اور برائی ہے، حق ہے اور باطل ہے، نیکی ہے اور بدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں دو راہ بتا دی، ایک خیر کا راستہ ہے، اچھائی کا راستہ، بھلائی کا راستہ ہے، اور ایک شر کا راستہ ہے، برائی کا راستہ ہے، گناہ کا راستہ ہے۔ اور تمہیں فہم و ادراک بھی دیا، تمہیں سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، تمہارے اندر دماغ بھی رکھا، تمہارے اندر وجود کے اندر دماغ بھی دیا، اس دماغ میں سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، عقل و شعور بھی دیا، اور یہ بھی دیا کہ میرے بندے یہ خیر ہے، یہ اچھائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ اچھے لوگوں کا راستہ ہے، یہ بہتر لوگوں کا راستہ ہے، اور یہ برے لوگوں کا راستہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، انبیاء کو بھیجا، انبیاء کو مبعوث کیا، انبیاء کو بھیجا کہ وہ آئیں۔ نبی کیوں آئے تھے؟ انبیاء کیوں آئے دنیا میں؟ کس لیے آئے؟ آپ کو، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، صحیح راہ کے اوپر چلانے کے لیے، اچھے اور برے کے تعلق سے بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ انسانوں کے پاس انسانی شکل و صورت میں جاؤ تاکہ تمہیں دیکھیں تو انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، وہ تمہیں دیکھیں، تمہاری طرز عمل کو دیکھیں، تمہاری زندگی کو دیکھیں، آپ کس طریقے سے کھاتے ہیں، کس طریقے سے پیتے ہیں، کس طریقے سے اٹھتے ہیں، اللہ کی بندگی کیسے کرتے ہیں، تاکہ انہیں میری بندگی کا سلیقہ آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ہاں، دونوں راستے، اللہ نے خیر کا راستہ بھی اور شر کا راستہ، دونوں راستے بتا دی، یہ بھلائی کا راستہ، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، یہ اچھے لوگوں کا راستہ، یہ برائی کا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور بار بار قرآن میں تاکید کی، بار بار کہا برے لوگوں کے راستے پہ نہ جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی راہ پہ نہ چلنا، شیطان کی اتباع نہ کرنا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا۔ ایک طرف کہا یہ شیطان کا راستہ، یہ برے لوگوں کا راستہ ہے، یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، گمراہوں کا راستہ ہے، یہ خراب لوگوں کا راستہ ہے۔ اور یہ جگہ کہا کہ اللہ کے پر عمل کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، رسول کی زندگی کا مطالعہ کرنا، رسول کے نقش قدم پر چلنا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، رسول کی زندگی تمہارے لیے، رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہیں کسی اور کی راہ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں قطعاً کسی کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھو، اس پر عمل کرو، یہی راستہ صحیح راستہ، جنت کا راستہ ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک شر کا راستہ، ایک خیر کا راستہ۔ آج لوگ برائی کے راستے پر لپک جاتے ہیں، آج ہر ایک کو پتا کون سا راستہ خراب ہے، کون سا راستہ برا ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ فرماتا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اللہ فرماتا ہے پھر بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا۔ یہ بہت بڑی بات ہے سمجھ والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آدمی غور کرے، کم سے کم قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے، علماء سے سمجھنے کی کوشش کرے تو انہیں اپنی زندگی اور اپنے آپ کو دونوں سامنے نظر آئیں گے۔ پھر فیصلہ اسے کرنا ہوگا جو اللہ نے اسے عقل دی ہے، جو اللہ نے اسے شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، اپنی شعور اور اصلاحات کے مطابق وہ سمجھداری کے ساتھ کام کرے گا۔
اللہ نے فرمایا وہدیناہ النجدین، پہلے کہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی، دیکھو پرکھو سمجھو حق کیا ہے اس پہ چلو، زبان دیے اچھی باتیں کرو سچی باتیں کرو، برائی سے بچو، خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ پھر فرمایا وہدیناہ النجدین، اور تمہارے آگے دو راستے رکھ دیے، تمہیں دو راستے دکھا دیے، بتا دیے تمہیں دو راستے، ایک اچھائی کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ۔ پھر فرمایا فلاقتحم العقبہ، پھر سب کچھ جاننے کے بعد بے تأمل گھاٹی میں کیوں نہ کودا؟ سب کچھ جاننے کے بعد ہم جانتے ہیں نا کون سی چیز خراب ہے، پتہ ہے کون سی چیز اچھی ہے۔ آج علماء کرام کی تقریر بیانات کو آپ لوگ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، سب کچھ ظاہر و باہر ہے، مگر حضرت انسان جب بھی کبھی گناہ کی بات آتی ہے فوراً لپک جاتا ہے، فوراً بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو آیت ہے فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، سب کچھ پتہ ہے انسان کو۔ یہ آیت کریمہ کا لب الباب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گناہ کی بات ہو، ٹاکیز میں کوئی نئی پکچر لگی ہو، سب گھس جائیں گے بلا تعامل، کوئی سوچ کوئی وچار نہیں کہ بھائی جانے سے میرا کیا ہوگا، جانے سے میرا کتنا خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، میرے آخرت کا کیا بن پڑے گا، کوئی تعامل نہیں، فوراً آگے بڑھ جاتا ہے، قدم آگے بڑھ جاتے ہیں فوراً۔ حرام کام ہو قدم آگے بڑھ رہے ہیں، حرام کھانے والی بات ہو فوراً آگے قدم بڑھ رہے ہیں، دوسری برائیاں ہو فوراً قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے مگر قدم آگے بڑھ رہا ہے، ہو رہا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ کہیں پر دکھاوے کے لیے پیسے دینا ہو فوراً جیب سے پیسے نکلیں گے، مسجد کی بات ہو تو جیب میں پیسہ رہ کر کے بھی کہتے ہیں ابھی بڑا معاملہ خراب چل رہا ہے میرا، ہو رہا ہے۔ آج یہ چیزیں ہو رہی ہیں، وجہ یہ ہے اللہ نے جو فرمایا وہدیناہ النجدین، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ایک خیر کا راستہ ہے اور ایک شر کا راستہ ہے، ایک اچھائی کا راستہ ہے ایک برائی کا راستہ ہے، ایک اچھے لوگوں کا راستہ ہے ایک برے لوگوں کا راستہ ہے، دونوں راستے ہم نے تمہیں دکھا دیے۔ غلط تو نہیں بولا؟ آج دیکھیں آپ کہیں پر فلاں آدمی کا نام آ جائے پوسٹر میں کسی چیز میں، اب آپ ان سے چندہ کے جاؤ 10,000 نہیں 15,000 دے گا، پورا خرچہ آدھا میں سنبھالوں گا، کام کرو۔ مگر وہیں پر کہا جائے کہ بھائی یہ فلاں مدرسے کا کام ہے، یہ فلاں مسجد کا کام ہے، یہ مسجد میں یہ کام ہونا ہے، مدرسے میں ایسے کام ہونا ہے، فلاں حضرت کو تنخواہ دینی ہے، وہاں مدرسے کے بچوں کے لیے کچھ ضروری اشیاء چاہیے، تو انسان پیسہ رکھ کر کے بھی اس وقت کنگال بن جاتا ہے۔ اس وقت وہ انسان کنگال بن جاتا، اس کا کوئی پیسہ موجود نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا فلاقتحم العقبہ، پھر بلا تعامل اس گھاٹی میں کیوں نہ کودا؟ کیا مطلب؟ نیک کام کے طرف اپنے آپ کو بلا سوچے کیوں قدم آگے نہیں بڑھایا؟ نیک کام کی طرف اپنے قدم کیوں نہیں بڑھایا؟ جب کبھی گناہ کی بات آتی ہے قدم فوراً بڑھ جاتے ہیں، نیکی کی بات آتی ہے تو قدم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ پھر سوچ وچار، پھر کیا ہوتا ہے؟ سوچ وچار، سوچ میں پڑ جاتے، دیکھیں گے کریں گے پرکھیں گے سمجھیں گے، آگے بات بڑھا دیا جائے گا، دیکھا جائے گا، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ مگر گناہ کی بات ہو، شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے کی بات ہو، فوراً قدم آگے بڑھ جاتے، ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ شادی بیاہ کے ہزاروں کا خرچہ، فوراً قدم آگے بڑھ جاتے، شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانے ویڈیوز وغیرہ بنانا، فوراً قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے بولے؟ یہی چیزیں اب کر لیں کب کریں گے ہم، ہے نا؟ قدم آگے بڑھتے ہیں۔ مگر وہی انسان ہے مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے لیکن اندر نہیں آ پا رہا۔ اللہ نے فرمایا فلاقتحم العقبہ، پھر اس گھاٹی میں بلا تعامل کیوں نہ کودا؟ جب گناہ کی طرف اتنی جلدی لپکتا ہے، اچھائی کی طرف کیوں نہیں لپک رہا ہے؟ اچھائی کی طرف کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے سنا آج بہت سے نوجوان باہر بیٹھ کر کے جو ہے تقریر سنتے ہیں، بہت سے لوگ موبائل میں اور منہ میں گٹکا رکھ کر کے باتیں چل رہی ہے، نہ جانے کیا کیا خرافاتیں چل رہی ہے، اندر آنے کی توفیق نہیں ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ تو گناہ کی طرف تو قدم بڑھ رہے ہیں ہمارے،
مگر نیکیوں کی طرف ہمارے قدم نہیں بڑھ رہے، نیکیوں کی طرف ہمارے قدم نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے یہی کہا، دونوں راستے بتا دی، اور سب سے پہلے آنکھ کا ذکر کیا، دو آنکھیں دی ہیں، الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، ولسانا وشفتین، اور ہونٹ دیے، زبان بھی دیا ہے، آنکھیں دی، زبان دیے، بولنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی جو ہے صلاحیت پیدا کی، تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد پھر فرمایا دونوں راستے بھی دکھا دیے، خیر کا راستہ، اچھائی کا راستہ، بھلائی کا راستہ اور برائی کا، دونوں راستے بتا دیے، اور پھر تمہارے اندر شعور دیا، عقل دی، سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی، اور اس کے باوجود اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا تمہاری رہبری کرے۔ اتنا سارا سب کچھ دینے کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تمہارے قدم گناہ کی طرف بلا تعامل بڑھ رہے ہیں، نیکیوں کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ نیکیوں کی طرف تمہارے قدم بلا تعامل کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اس میں کیوں سوچ ہے، اس میں کیوں وچار ہے، اس میں کیوں ہے دیکھیں گے پرکھیں گے جانیں گے، یہ کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا، آپ نے سنا ہے واقعہ، میں اس واقعے پر نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ جو جن آیتوں کا میں نے ذکر کیا، تلاوت کی میں نے، اللہ فرماتا وما ادراک ما العقبہ، پہلے فرمایا فلقتحم العقبہ، پھر فرمایا وما ادراک ما العقبہ، پھر بلا تعامل گھاٹی میں کیوں نہ کودا، اور تم نے کیا جانا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ لوگ سوچ بچار میں ہوں گے بھائی گھاٹی کا ذکر کر رہے ہیں تو اندھیری بات ہوں گی، تو شاید گناہ کے تعلق سے نہیں، وہ گھاٹی کیا ہے اللہ خود فرمایا وما ادراک ما العقبہ، تم نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا فک رقبہ، کسی بندے کی گردن چھڑا دینا، غلام ہو آزاد کر دینا، غلام ہو آزاد کر دینا، قید و بند کی صعوبت میں مبتلا ہو بلا قصور کے آزاد کر دینا، کوئی تکلیف میں مبتلا ہو اس کی تکلیف کو دور کر دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بلال حبشی کے تعلق سے گئے اور اس کو آزاد کرنے کے لیے اس کے مالک سے ملے، امیہ سے ملے، آپ نے بارہ سنا، میں آج واقعے پر نہیں جاؤں گا، کیا کہا تھا اتنے باغ چاہیے، اتنے دینار چاہیے، تمہارا فلاں غلام چاہیے، کہا سب لے لو، کیا کہا تمہارا فلاں خوبصورت غلام چاہیے، کہا لے لو، کہا یہ تو بدصورت ہے، کالا ہے، اس کے لیے خوبصورت غلام، کہا لے لو۔ اس دور میں غلام کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ لوگ غلام سے کام لیتے تھے، ہے نا بھائی، لوگ غلام سے کام لیتے تھے۔ اب غلام خریدا بیچا جاتا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو غلام تھا خوبصورت تھا، امیہ نے کہا تمہارا وہ غلام چاہیے، کہا ٹھیک ہے، کہا اتنے دینار چاہیے، کہا ٹھیک ہے، کہا یہ چیز چاہیے، کہا ٹھیک ہے، سب کچھ دے کر کے غلام بلال کو آزاد کر لیا، سب کچھ دے کر کے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ابوبکر صدیق میں تو سمجھتا تھا کہ تم بڑے تاجر ہو مگر تم تو کچے نکلے، کہا کیوں؟ کہا اتنی چیزیں دے کر کے یہ غلام، کہا تمہیں نہیں پتا میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، تجارت کے اصول و ضوابط مجھے معلوم ہے، میں نے غلط نہیں کیا ہے، بلکہ جسے آزاد کیا ہے وہ میرے محبوب کا چاہنے والا ہے۔ جب سنا غلام حضرت بلال حبشی کے تعلق سے کہ بلال حبشی جو قید بند میں مبتلا ہے اور ستائے جا رہے ہیں، بلا تعمل کے غلام بھی دیا، دولتیں بھی دی، سب کچھ دیا، اور دے کر کے بلال حبشی کو آزاد فرما دیا۔ قرآن نے یہی کہا فلقتحم العقبہ، تم بلا تعمل کے نیکیوں کی طرف جا کیوں نہیں رہے ہو؟ بلا تعمل کے اس گھاٹی میں کیوں نہیں کود رہے ہو؟ نیکیوں کے راستے پر جانے کے لیے آئیں بائیں کیوں کرتے ہو؟ سوچیں گے سمجھیں گے پرکھیں گے کیوں کرتے ہو؟ جہاں اچھی بات نیکی کی بات ہو وہاں فوراً کام کرنے کا آگے بڑھ جاؤ۔ قرآن کا یہ فرمان، وما ادراک ما العقبہ، کیا تم نے جانا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ تو فک رقبہ، کسی بندے کی گردن چھڑا دینا، غلام ہو آزاد کر دینا۔ آج تو غلام بنائے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں آج غلام بنایا جا رہا، وہی دور جو پہلے تھا۔ لوگ بولے حضرت کہاں سے وہ دور آ رہا؟ میں نے کہا آ رہا ہے،
ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ ہاں آج پیسہ ہو گیا، اب روب و دبدبا چل رہا ہے۔ آدمی یہاں سے وہاں جا کر کے وہ کام کر سکتا ہے، مگر نہیں جا رہا دوسرے کو بولا وہ کام کر کے دے۔ وہ غریب ہے بیچارہ، جا کر کے وہ کام کر دے رہا ہے۔ یہ تو غلامی ہے۔ ہاں یہی چیزیں تو ہیں آج جو ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ غریبوں سے فلاں کام کرایا جائے، وہ کام غریب کر دے گا، وہ کام فلاں کر دے گا۔ غلامی کی زنجیر میں آج ہم سب کے سب بندھے جا رہے ہیں۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ حضور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ ہاں مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج علماء کو غلام بنایا جا رہا ہے، امام کو غلام بنایا جا رہا ہے، غریب کو غلام بنایا جا رہا ہے، اپنے پڑوسیوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، اپنے بھائی جو غریب ہیں انہیں غلام بنایا جا رہا ہے۔ سوچ ہماری اسی بن گئی ہے کہ بھائی بھلے ہی میرا بھائی صحیح، اگر وہ غریب ہے تو اس کی آواز میری آواز سے آگے نہ جانے پائے، اس کا قد میری قد سے آگے بڑھنے نہ پائے، اس کی سوچ میری سوچ کے آگے جانے نہ پائے۔ وہ رہے تو میرے قدموں کے نیچے رہے، وہ رہے تو میرے نیچے رہے، وہ رہے تو میرے اندر میں رہے، میرے سے آگے بڑھ کے بات نہ کرنے پائے۔ ایک تو غلامی ہے۔ ہاں آج امامت کے حوالے دیکھ لیں آپ، امام بنایا آپ نے، امام جو ہوتا ہے وہ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہوتا ہے، سفارشی ہوتا ہے۔ مگر امام صاحب یہ کرنا ہے کرو، نہیں کرو گے تو بوڑھا بستر باندھو گھر کو جاؤ۔ صحیح ہے۔ ہاں آج ایسے معاملات چل رہے ہیں، ہر جگہ کے معاملات سے بن گئے۔ آج آپ دیکھیں روزانہ نیوز میں واٹس ایپ کھلا پڑ رہا ہے، فلاں یہ ایسا ہو گیا، فلاں ویسا ہو گیا، فلاں ویسا، یہ چیزیں آپ ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ اپنی گردن، کسی کی گردن چھڑا دینا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بلا تأمل نیکیوں کے راستے پر قدم آگے بڑھانا، بلا تأمل نیکیوں کے راستے پر قدم آگے بڑھانا ہے۔ مگر آج ہم اور آپ اللہ اکبر، گناہ کے لیے ہمارے قدم فوراً آگے بڑھتے ہیں، گناہ کے لیے ہم فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں، گناہ کے لیے ہم فوراً کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، آخرت کی ذرہ برابر بھی کوئی سوچ نہیں ہمارے اندر۔ لیکن وہی جب نیکی کی بات آئے تو قدم ہمارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، قدم ہمارے رک جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا دینا۔ کوئی بھوکا ہو اور ایسا بھوکا، قحط سالی کا زمانہ ہے، بھوک پیاس میں مبتلا ہے، ایسے وقت ایسے لوگوں کو کھانا دینا۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ روٹی کا یا ایک مٹھی کھرما یا اس کی مثل کوئی اور چیز جس نے کسی مسکین کو دے کر کے نفع پہنچایا، آقا کریم فرماتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو، کتنے لوگوں کو؟ 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایک مٹھی کھرما یا ایک لقمہ روٹی اگر کوئی کسی کو دیتا ہے مسکین کو، حضور فرماتے ہیں 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ایک مٹھی کھرما کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نمبر 1 صاحب خانہ، جس نے اسے دینے کا حکم دیا، اللہ اکبر، جس نے دینے کا حکم دیا، حضور فرماتے ہیں اسے۔ اور نمبر 2 حضور فرماتے ہیں کہ بیوی کو جس نے اسے تیار کیا، جس نے تیار کیا بیوی کو، اللہ تعالیٰ ایک صاحب خانہ کو اور اس کی بیوی کو، کیونکہ اس نے تیار کیا ہے، حضور فرماتے ہیں تیسرے اس شخص کو جو وہ لے کر کے اس مسکین تک پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک مٹھی کھرما کی وجہ سے تینوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ مگر ہم اور آپ ہیں، آج ہمارے ہاتھ رک جا رہے ہیں۔ بات بڑی لمبی ہے، انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی اس کے تعلق سے۔ آج ہمارے ہاتھ رک جا رہے ہیں، دین کی بات ہو تو ہمارے ہاتھ بڑھ جاتے ہیں، گناہوں کی بات ہو تو ہم آگے لپک جاتے ہیں، نام و نمود کی بات ہو، شہرت کی بات ہو، پوسٹر میں ہمارے نام کی بات ہو یا ہمارا چرچا ہو، مائک میں ہمارے نام کا اعلان ہو تو ہم 10,000 دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر مسجد میں مسجد کا کام چل رہا ہے تو ہمارے ہاتھ بندھے نظر آتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم اپنے قرض کے حوالے سے یا غریبی کی مفلسی کا رونا روتے ہیں۔ ہم آج آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے مسجد خواجہ مسجد میں کتنا بڑا کام، لگ بھگ 1 کروڑ کا کام چل رہا ہے اوپر، ماشاءاللہ اتنا بڑا کام، اور بڑی تیزی کے ساتھ۔ بات تو یہ ہے
کہ میں نے دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ کام جو ہے وہ سیلاب تک پہنچ گیا. اور میں نے سنا کہ جیسا کہ جو کھیت کی بکری ہوئی تھی جو 70 لاکھ روپے لگ بھگ آئے تھے، اس میں تو آدھے پیسے جو ہے وہ کھیت کے لیے ہیں اور آدھے پیسے جو ہے وہ اس میں ہیں. آپ جانتے ہیں 70 لاکھ میں آدھے چلے گئے تو بچے آدھے، اور کام جو ہے وہ کروڑ کا ہے. تو اللہ نے جو فرمایا کہ بلا تعمل فلقتحم العقبہ، بلا تعمل اس گھاٹی میں کیوں نہ کودا، ابھی وقت ہے آپ کے پاس، ابھی وقت ہے آپ کے پاس. اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس مسجد کا اور اپنوں کا کیا حق رہتا ہے، انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی، بتاؤں گا انشاءاللہ میں. ابھی وقت ہے آپ کے پاس، اللہ کے واسطے اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور جو کام چل رہا ہے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ اپنے قدم آگے بڑھائیں. اور یہ آپ کا دینا رائے گا نہیں. میں نے بھی بتایا حضور نے فرمایا کہ ایک مٹھی جو ایک مٹھی جو ہے اگر کوئی خیرات کرتا ہے خرما، 3 آدمی کو اللہ جنت میں داخل فرماتا ہے. آپ دیں گے، آپ کا دینا رائے گا نہیں جائے گا. انشاء الرحمن ضرور بالضرور آپ کو وہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. تو اللہ کے واسطے اس مسجد کی تعمیر میں بھرپور طریقے سے آپ حصہ لیں. جو مخیر حضرات ہیں، جو جس لیول کے ہیں، جو جس لیول کے ہیں وہ اسی لیول سے کام کریں. یہ نہ کہ بھائی حضرت نے پہلے کہا تھا کہ بھائی 10 روپے دیں گے تو بھی کام ہو جائے گا سب کا، ماشاءاللہ وہ ٹھیک اپنی جگہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ 10 میں ہم نے کوئی تالا لگا کے نہیں چھوڑ دیا کہ بھائی اس کو لاک کر دو، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. جو جس لیول جس حیثیت کا ہے وہ اپنے لیول اپنی حیثیت کے مطابق اس مسجد میں جو ہے دے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس دینے کو قبول فرمائے گا. باتیں بہت ہو گئی، بولنے کسی قسم کی غلطی میں توبہ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.